رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك آمین۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پارہ 16 سورۃ مریم آیا 11 سے۔ کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام ایسے پھل کھا رہی ہیں جن کا موسم نہیں، بس یہیں سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب مجھے بھی اپنے رب سے مانگنا ہے۔ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعا رکھتے ہیں، اپنا مقصد رکھتے ہیں، سبب رکھتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور کیوں چاہیے، اور اس کے بعد کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مزید حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور حیرانگی میں اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تسلی کے لیے ان کو نشانی دکھاتے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر ہو گئی تو سمجھو کہ تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ اب آگے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح بیان کیا کرو۔ محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ حربن ہے جس کے معنی ہے لڑائی کرنا۔ گویا عبادت گاہ میں بھی اس کی رستے میں انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے شیطان سے لڑائی کرنا، اس کے ساتھ لڑ کے اس کو ہرا کے پھر انسان اللہ کی عبادت کی طرف جاتا ہے نا۔ تو دوسری بات کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح سے مراد عصر اور فجر کی نماز ہے۔ یہاں تو دو نمازیں، یا یہ مطلب کہ ان دو وقتوں میں اللہ کی تسبیح اور تحمید خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ کیا کرو۔ اب یہ ان کا ایک انداز تھا ان کی عبادت کا، محراب ان کا بھی تھا۔ یہی لفظ مریم علیہ السلام کے عبادت خانے کے لیے آتا ہے اور یہی زکریا علیہ السلام کے لیے آیا، یعنی ان کا بھی عبادت خانہ تھا جس میں جا کر یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے کوئی ایک کمرہ ہو سکتا ہے، جائے نماز ہو سکتا ہے، تو گویا ان کی بھی یہ ایک عبادت کی جگہ تھی۔ نہ صرف یہ خود کرتے بلکہ دوسروں کو بھی حکم دیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیحات بیان کیا کرو، اور خاص طور سے صبح اور شام کا تذکرہ کیا۔ صبح وہ ہے جب ایک انسان کی زندگی نئے سفر کے آغاز کے لیے تیار ہوتی ہے، اور شام وہ اپنے سفر سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ دونوں اوقات ایسے ہیں کہ آپ کو سٹارٹنگ میں بھی اور اینڈ میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پہلے صرف یہ بتایا تھا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، اب آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بیٹے کی خصوصیات کیا ہوں گی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور ہم نے اسے بچپن سے ہی دانائی عطا فرمائی تھی۔ میری کتاب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے جب وہ کچھ بڑے ہوئے، گویا ابھی بچے ہی تھے، تو اسے اللہ نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے یعنی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ کتاب سے مراد تورات ہے یا ان پر مخصوص نازل کردہ کوئی اور کتاب یا صحیفہ ہو سکتا ہے، بہرحال جس کا ہمیں علم نہیں دیا گیا، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ وہ کتاب ان کو دی گئی، اور ان کو بچپن سے کہا گیا کہ آپ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اور اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان کو حکمت عطا کر کے رکھی تھی۔ اب یہ ایک بڑی خاص کوالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا، اور ہر کوئی اس کو ڈیزرو بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ بڑے خاص لوگوں کو دیتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ صدیوں میں شاید کوئی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہوں۔ یہ تو خیر نبی تھے
تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی انہیں بہت عقل مند بنایا تھا. ابھی بھی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ اچھی باتیں کر لیتے ہیں. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ابھی اتنی ایج نہیں ہوتی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کتاب کا بڑا خاص علم دے دیتے ہیں، اور یہ بھی سب کے پاس نہیں ہوتا. صحیح. بالفرض آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر 20 سال کا ایک لڑکا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے 15 سال کا، یا دوسری طرف ہے، تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہم عمر ہوتے ہیں. ایک ان میں سے ہر وقت چٹکلے کرنا، مذاق کرنا، غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا، اور ایک ان میں سے بڑی سنجیدہ قسم کا ہوتا ہے. بات کرتا ہے تو کام کی بات کرتا ہے، چپ رہتا ہے تو پھر بھی اچھے طریقے سے. صحیح. تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص چیز دی ہوتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اتنا چھوٹا بچہ تھا تو اس کے اندر حکمت کہاں سے آ گئی. حکمت کا تعلق بہت کم عمر کے ساتھ ہے، بہت کم. زیادہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ بچپن سے ہی سمجھ عطا کر دے، چھوٹی عمر سے ہی. صحیح. وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی عطا کی، وہ پرہیزگار شخص تھا. پہلی بات، بچپن سے ہی کتاب کو تھامنے والا تھا. جنہوں نے بچپن سے قرآن نہیں پڑھا ذرا ان سے پوچھیں کتنی مشکل پیش آتی ہے. دوسری بات، بچپن سے ہی اس کے اندر حکمت تھی. اس کتاب پر اس نے عمل کس طرح کرنا ہے، دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے، کیسا اس نے اپنا رویہ رکھنا ہے، یہ حکمت اس کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے عطا کی تھی. تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی شفقت رکھی تھی اور اس کو پاکیزہ بنایا تھا. حنانن، شفقت، مہربانی، یعنی ہم نے اس کو والدین اور اقربا پر شفقت اور مہربانی کرنے کا جذبہ، اور اسے نفس کی آلائشوں اور گناہوں سے پاکیزگی اور طہارت بھی عطا کی تھی. بعض اوقات ایک انسان بڑا حکمت والا ہوتا ہے، اس کو سارا علم ہوتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ارد گرد قریبی یا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے والے ہوں. اب یہ چیز اللہ نے ان کو عطا کی تھی، کیونکہ بعض اوقات باہر تو ہماری بڑی مشہوری ہوتی ہے، فلاں ایسے فلاں ایسے، اس کی تو کیا ہی کہنے، اور گھر میں اس کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہ کرے. وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، بار بلے بلے اور کار تھلے تھلے. صحیح. یعنی انسان کی باہر بڑی زیادہ مشہوری ہو لیکن گھر وہ کسی کو آنکھ نہ بائے. لیکن ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی. اپنے والدین کے لیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے ان کے اندر بڑا شفقت والا اور مہربانی کا جذبہ تھا. اور دوسرا، پاکیزگی بھی تھی، ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی. عموماً جو کم سن بچے ہوتے ہیں وہ اپنا خیال نہیں رکھ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ یہ خود اپنا خیال رکھ رہے تھے. پاکیزگی تھی ہر لحاظ سے. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ پرہیزگار شخص بھی تھا، متقی تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا. اللہ کا ڈر بڑا ضروری ہے. میں کہتی ہوں کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے. ایسے انسان کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے جس کو اللہ کا ڈر نہیں، جو کام کرتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، ہر وقت اس کے دماغ میں فطور اور شیطانی خیالات چلتے رہتے ہیں کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، ہمیں کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ رہنے کی نوبت پیش نہ آئے جو اللہ سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا، اس کے ساتھ رہنا مطلب بس آپ زندہ نہیں رہ سکتے، آپ پل پل مر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا نا. بہرحال یہ متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے. اب دیکھیں، انہوں نے صرف کہا تھا کہ اللہ مجھے بچہ چاہیے جو تیرے دین کا کام کرنے والا ہو، وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ اسے اپنی پسندیدہ بنا لے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ خصوصیات دے دی. اب یوں سمجھ لیجئے کہ چونکہ ان کی دعا تھی کہ اللہ ایسا بچہ دے جو تو اسے اپنی پسند کے مطابق بنائے، تو یہ جتنی بھی صفات یحییٰ علیہ السلام کے اندر ہیں، اگر آپ بھی اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو یہ اپنے اندر لے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی بہترین طریقے کے ساتھ، اور ان کو ایسا بچہ دیا جو واقعی اللہ کی پسند کے مطابق تھا. یہ ساری اللہ کی پسندیدہ کام ہے. اس کے علاوہ
وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ اس کی صفات بیان کی اور بعد میں یہ چیز بھی بیان کر دی کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں نہیں ہوں گی۔ عموماً ماں باپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا بھائی بچہ ہو اور وہ فرما بردار ہو، تو زکریا علیہ السلام نے کتنی حکمت سے دعا کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا بنائے جیسا آپ کو پسند ہے، پھر اللہ نے ایسا ہی دیا، اور وہ اپنے والدین کے بھی بڑے فرما بردار تھے، یعنی اپنے ماں باپ کی یا اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں والدین کے لیے شفقت اور محبت اور ان کی اطاعت اور خدمت اور حسن سلوک کا جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے تو یہ اس کا خاص فضل اور کرم ہے، اور اگر اس کے برعکس کوئی جذبہ یا رویہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ ضرور ہم نے بھی کہیں نہ کہیں ڈنڈی ماری ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ والدین کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کا بدلہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اولاد ناحق پر ہو، اور اگر اولاد حق پر ہے تو پھر معاملہ اللہ پر ہے۔ بہرحال ان کے اندر یہ خوبی بھی تھی کہ یہ بہت زیادہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ اچھا، یہاں بھی والدین کے لیے حسن سلوک کا لفظ آیا، اطاعت کا نہیں آیا، کیونکہ اطاعت صرف اللہ کی ہے، اطاعت اور کسی مخلوق کی نہیں، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں۔ صحیح۔ آگے مزید خصوصیات تھی ان کے اندر، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، اس دن بھی اس پر سلامتی ہے، یعنی پیدا ہوگا اس حال میں کہ وہ سلامت ہوگا، کوئی عیب نہیں ہوگا، مشکل نہیں ہوگی، اور جس دن وہ مرے گا اس دن بھی اس پر سلامتی ہے، بڑی پرسکون اور سلامتی کے ساتھ امن و امان میں ہوگا وہ، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن بھی اس پر سلامتی ہے۔ یہ تین ہماری زندگی کے مراحل ہیں جو بڑے مشکل ہیں۔ جس ماں کو، جس باپ کو، جس بہن بھائی کو، جس دوست کو، جس محبوب کو آج ہم بڑی ویلیو دیتے ہیں، یہ تین ایسے اوقات ہیں کہ ہمارے پاس ان میں سے اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تب بھی وہ ایک اجنبی ماحول میں آتا ہے اور اس کا دل لگنا مشکل ہوتا ہے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی نازل کر دی کہ ان کے لیے معاملہ آسان ہوا۔ دوسری بات، جب انسان کی موت ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، انسان اس کے اندر بھی ایک اور ہی دنیا میں جاتا ہے، صحیح، اور گھر والوں کو چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پہ کرے، ایمان اور عافیت کے ساتھ، آمین۔ تو اس دن بھی انسان کو بڑی مشکل ہوگی، تو اس دن بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر سلامتی ہے۔ جس رب نے یحییٰ پر سلامتی نازل کی، ہم پر نازل کرنا اس کے لیے تھوڑی مشکل ہے۔ تیسرا، جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اب قبر میں دل لگا ہی نہیں، شاید یہاں لگا اور دوبارہ اٹھا دیا گیا، اب دوبارہ سے اتنی بڑی گیدرنگ میں جانا، ان کو سامنا کرنا، یہ بھی انسان کے لیے بڑی مشکل چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر بھی اس کے لیے سلامتی ہے، کیونکہ انسان کو ان تینوں دور میں ایسا ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں بچے گا، بچنا مشکل ہے یا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ تمہارے اوپر سلامتی ہے۔ اسی لیے دعا کیا کریں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی عطا کرنا، جس بھی حال میں رکھنا، جس بھی جہان میں رکھنا، جس بھی جگہ پہ رکھنا، ہمیں سلامتی کے ساتھ رکھنا۔ اور سلامتی تو صرف اللہ سے مل سکتی ہے، کیونکہ اور کوئی سلام نہیں، صرف اللہ ہی ہے جو سلام ہے۔ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، تو اللہ سے ہی انسان کو سلامتی مل سکتی ہے۔ ماں باپ کتنی بھی محبت کرنے والے ہوں، انسان کو سلامتی نہیں دے سکتے۔ زکریا علیہ السلام بڑے نیک تھے، اللہ کے جلیل القدر نبیوں میں سے تھے، لیکن یہ چیزیں انسان کو اس کا رب ہی عطا کر سکتا ہے، والدین نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ تھیں یحییٰ علیہ السلام کی خوبیاں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں عافیت میں رکھا، سلامتی عطا کی، کتاب عطا کی، بہت کچھ عطا کیا۔
اب ذرا یہ دیکھیں کہ دعا کے بعد جو اللہ نے ان کو اولاد دی وہ کیسی تھی اور ہمیں جو اولاد ملتی ہے وہ کیسی ہے. پہلے تو ہم ان کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے یہاں پہ تھوڑا ڈسکس کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کے وقت کی دعائیں بھی بتائی ہیں. صحیح، جب بھی کوئی جوڑا جمع کرے تو پھر وہ ان دعاؤں کو پڑھے گا. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. صحیح. اور اس کے بعد پہلا ظلم ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم کوئی دعا نہیں پڑھتے. دوسرا، اپنے لیے صالح اولاد کی دعا بھی نہیں کرتے. صحیح، یہ دوسرا ظلم ہو گیا. بس کہہ دیا اللہ اولاد دے دے جیسی بھی ہو، بس سلامت ہو. وہ کس لحاظ سے؟ اس کے ہاتھ پاؤں صحیح ہوں، وہ چل پھر سکے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہوں، وہ سنتا صحیح ہو، اس کا دل صحیح کام کر رہا ہو، اس کا دماغ صحیح ہو. بس دینی لحاظ سے ہم نے کبھی شاید اللہ سے اس طرح کچھ نہیں مانگا. اکا دکا لوگ ہوں گے مانگنے والے. صحیح. اب اس کے بعد تیسرا ظلم، اپنی اولاد کی تربیت بھی نہیں کرتے کیونکہ اپنی نہیں ہوئی ہوتی. اپنے پاس تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے. نہیں پتا غصہ ہے کیسے کنٹرول کرنا ہے، خوشی ہے کیسے منانی ہے، غم ہے کیسے منانا ہے، کوئی نہیں اتا پتا. اور پھر بس ڈانٹا جاہلوں کی طرح، بچوں پر بھی غصہ کیا، چیخا چلایا اور بس چلے گئے. تو اپنی اولاد کے ساتھ ان 3 اوقات میں حسن سلوک کا اور احسان کا معاملہ کریں تاکہ بعد میں آپ کے لیے اولاد جو ہے وہ قرۃ اعین بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تبھی تو ان کی آتے ہی دنیا میں جو ہے نا وہ ہماری آنکھوں کی نیند بھی حرام ہو جاتی ہے اور باقی چیزیں بھی، سکون چین نیند سارا کچھ اڑ جاتا ہے. بڑے ہو جائیں تب بھی باہر جا کے رات کے 12 بجے گھر آ رہے ہیں تب بھی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں ماں باپ کی. اولاد قرۃ اعین ملتی نہیں ہے، اس کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں اور اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اولاد انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. نہ کہ میں بس بیٹھی ہوں، میرا کام تھا پیدا کرنا، اب اس کے بعد خود ہی دیکھیں کیا کرنا ہے. انہوں نے اسکول بھیج دیا، بس اسکول والے تربیت کریں. ہاں میرا بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے. مدرسے سے اور اسکول سے ہٹ کر آپ نے خود بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے. تربیت کے ساتھ دعا بھی اور دوا بھی، دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم دیں. صحیح. بہرحال یہاں تک تھا زکریا علیہ السلام کا واقعہ، اور اس سے ہمیں کئی ایک سبق ملتے ہیں. کل کے لیسن سے تو ہم نے دیکھ لیے تھے. اب آج کے لیسن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اگر انسان اللہ سے خالص اخلاص کے ساتھ صرف اسی کے لیے کوئی چیز مانگے تو اللہ اس کو کس طرح سے یونیک چیز عطا کرتا ہے. مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اخلاص نہیں ہوتا ہمارے اندر. اللہ کے لیے اخلاص ہو تو اللہ بہت کچھ عطا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بنے، وہ اپنی تربیت اس طرح کرے اور اپنی اولاد کی بھی اسی طرح سے ٹریننگ کرے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرے ممکن حد تک. بہرحال آگے مریم علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہوتا ہے. میں بڑی حیران ہوتی ہوں، مریم علیہ السلام کو شاید اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہوگا کہ مریم آئندہ قرآن میں تمہارے بارے میں یہ جو ہے نا انفارمیشن دوں گا، لیکن وہ اللہ کے لیے خالص تھی. اللہ نے ان کا نام باقی رکھ دیا. یہیں سے اندازہ ہوتا ہے جو کام اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کیے جائیں وہ باقی رہتے ہیں، اور جو دنیا کے لیے کیے جائیں وہ دنیا کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو اس دنیا کے اندر دنیا کے لیے وجود میں آئی، کھانا پینا، تعلق، محبتیں، جذبات، احساسات، وہ ہر چیز دنیا کے ساتھ فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی یا وہ چیز جو اللہ کے چہرے کی خاطر ہوگی، اور ہر چیز کو زوال ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے اندر اخلاص بہت زیادہ تھا. ہم سب کو نا برا نہ مانے، ہم سب کو دین کے کام زیادہ کرنے سے نا زیادہ اخلاص کی ضرورت ہے. اخلاص اگر 313 میں بھی آ جائے نا تو 1000 پر بھاری پڑ جاتے ہیں. صحیح.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم، اللہ تعالیٰ اپنی بندی کا نام لے رہے ہیں مریم، اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے جب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آ گئی تھی. صحیح، اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر آ گئی. اب یہ ان کا وہ جوانی کی طرف بڑھنے والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا وہ والا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جس کے اندر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتی ہیں. مشرقی جانب اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو گئی. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا. یہ علیحدگی اور حجاب پردہ اللہ کی عبادت کی غرض سے تھا تاکہ انہیں کوئی نہ دیکھے اور یکسوئی سے عبادت کرتی رہیں. یہ طہارت اور حیض کے لیے جو ہے نا انہوں نے یہ پردہ لگایا تھا. اور مشرقی مکان سے مراد بیت المقدس کی مشرقی جانب ہے. صحیح، اب یہ علیحدہ کیوں ہو کر آئیں اس بیت المقدس کی طرف، اس کے مشرقی حصے کی جانب، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. ہم تو عبادت کریں رات کو، اگر بالفرض مہینے میں ایک بار تہجد پڑھ لیں تو صبح اٹھ کے ہی بتاتے رہتے ہیں آج میں نے تہجد پڑھی ہے، یا بالفرض اسٹیٹس لگا دیتے ہیں اسی ٹائم. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو باتیں ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے وہ ہم اسٹیٹس پہ کیوں لگائیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھی تو صحیح لگتا ہے بندہ کر لے، لیکن ہر وہ بات جو بڑی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنی چاہیے ہمیں، وہ بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں. اب ایک بندہ رات کے 3 بجے اٹھ کے اگر اسٹیٹس لگا رہا ہے، تہجد کا تو مزہ ہی الگ ہے. تہجد کی نماز میں تو جو اللہ سے ملاقات ہے اس کو کوئی بیان ہی نہیں ہے. صحیح پتہ چل رہا ہے بھائی آپ نے تہجد پڑھی ہے. اگر آپ نے لگانا ہے آپ کسی اور ٹائم لگا لیں، یا کوئی اس انداز میں لگائیں کہ اگلا بندہ اس سے موٹیویشن حاصل کرے. صحیح، تو ہم زیادہ تر جو ہے نا وہ مشہوری کر دیتے ہیں. اب آج نا آپ اپنے پاس ایک لسٹ بنائیے گا کہ میرے کون کون سے ایسے عمل ہیں جو آج تک کسی کو نہیں پتا کہ میں نے کیے ہیں. ذرا یہ لسٹ بنائیے گا اور ذرا کاؤنٹ کیجیے گا، 1 ہے کہ 2 ہیں یا ہے ہی کوئی نہیں، کہ جو ہمیں لوگوں سے چھپے ہوئے عمل ہے. صحیح، لہٰذا وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو گئیں، اور پھر انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ پورے آدمی بن کے ظاہر ہوئے. یعنی فرشتے کے روپ میں نہیں تھے، آدمی بن کے ظاہر ہوئے. اب یہاں سے بعض لوگ دلائل لیتے ہیں کہ ان پر وحی نازل کی گئی تھی، لیکن عورت پر وحی نازل نہیں کی گئی، کیونکہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی نبی نہیں بھیجا، صرف وہ آدمی تھا. یعنی ہم نے بشر کی طرف جو ہے نا وہ وحی کی ہے، آدمی کی طرف، لڑکے کی طرف، مرد کی طرف. دوسری بات، وہ آئے کیوں تھے؟ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جنہیں کامل انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا. حضرت مریم نے جب دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک اندر آ گیا تو ڈر گئی کہ معاذ اللہ کہیں یہ بری نیت سے نہ آیا ہو. یعنی یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جس عورت نے کبھی یعنی مردوں کے ساتھ اس طرح کی وہ حرکتیں نہ کی ہوں، چولے نہ ماری ہوں، وہ واقعی مرد کو دیکھ کر نا ایک بار اس کے دل میں وہ روب سا آتا ہے، ڈر سا آتا ہے. صحیح، جس کا چاکا کھل جائے وہ پھر ان کے ساتھ تنہائیوں میں بھی ملاقات کر لیتے، چاہے وہ دیور ہو، جیٹ ہو، یا باہر والا کوئی وہ ٹوٹی صحیح کرنے والا ہو، وہ کوئی گھر کا کوئی مسئلہ ہو، فریج ٹھیک کرنے والا ہو، ان سب کے سامنے بھی آ جاتی ہے. اس کو پھر کوئی جو ہے نا وہ مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، وہ سب کے سامنے منہ اٹھا کے چلی جاتی ہے. لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم گمان کر رہی ہو. یعنی دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا عورت ڈر رہی ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم گمان کر رہی ہو، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لڑکا عطا فرمائے گا. صحیح، اب ظاہری بات ہے کہ جب ایک لڑکا آیا وہ پریشان ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں. اب ایک دم سے بالفرض اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی، وہ کہتی خود ہی سوچتی رہتی، شاید ان کو پتا بھی نہ ہوتا اتنا، کیونکہ ایک جگہ پہ لینے والی تھی علیحدہ. پھر جب فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لڑکا دینے والا ہے، وہ شوق ہو گئی، ایک دم سے حیران ہو گئی.
خدا نہ خواستہ اگر کسی بندے کو بیٹھے بٹھائے پتہ چلے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. ان کے دماغ میں بھی بہت سے سوالات آئے. اب کیا ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری جس سے باذن اللہ ان کو حمل ٹھہر گیا. صحیح. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اس کو دیکھتے ہی کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہاں بھی انہوں نے یہی بات کی، اگر تم اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہو، اگر تمہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، تمہارے اندر خوف خدا ہے، تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے. صحیح. اور یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے کوئی چیخنا چلانا نہیں شروع کیا. ہم تو ایک لال بیگ کو بھی دیکھ لیں تو صحیح بات ہے، چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہماری چیخوں سے مر جائے گا. یعنی اپنے آپ کو بڑا ان کا سیلف کنٹرول تھا خود پر. ان کو حیرانگی ہوئی، ایک دم حیرت ہوئی ان کو، لیکن اپنے آپ کو سنبھالا بھی اور اچھے الفاظ کے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ یہ بات نہ بھی کرتے تو بات تو واضح تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کیونکہ اس میں بھی ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی پناہ لیتا ہے کسی بھی چیز کے شر سے. اس انسان کو مطلب پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. فرشتے نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. اب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ تمہاری جولی میں رکھ دوں گا، یعنی اللہ کی اذن سے تمہیں دوں گا. اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں خوشخبری دوں، بتاؤں کہ اب تمہارے ہاں ایک بڑا پاکیزہ لڑکا پیدا ہوگا، زکیہ، جس کا تزکیہ ہوا ہوگا. اب دیکھیں فرشتے نے اس کو خوشخبری کہا. صحیح. ہمارے لیے تو اس میں کوئی خوشخبری نظر نہیں آتی کہ اچھا مریم علیہ السلام پر معاذ اللہ تہمت لگ سکتی تھی، اور لگی بھی. لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے، اور اس وقت شاید مریم علیہ السلام کو بھی سمجھ نہ آیا ہو کہ یہ میرے لیے خوشخبری کیسے ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ کس چیز میں خوشخبری ہے، بظاہر چاہے وہ کتنی بھی بری چیز ہے، اور کس چیز کے اندر غلط چیز ہے، بظاہر وہ کتنی بھی بڑی خوشخبری لگے. یہ چیزیں اللہ کو پتا ہے. ہماری نظر میں جو خوشی کا کنسپٹ ہے، غم کا کنسپٹ ہے، خوشخبری کا کنسپٹ ہے، اس میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کنسپٹ ہے زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو خوشخبری ہے وہ اصل میں اینڈ ریزلٹ پہ آتی ہے، اور ہمارے ہاں جو سٹارٹنگ میں ہمیں خوشی دے دی جائے. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری کا، حالانکہ یہ ان کے لیے آزمائش بھی تھی، امتحان بھی تھا. ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ یہ سارا کچھ ان کے لیے تو بڑی زیادہ جو ہے نا وہ ایک عجیب بات تھی. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے بڑی سمجھدار خاتون تھی، ٹو دی پوائنٹ بات کر رہی ہیں. کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی کہ اچھا میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں خدا نہ خواستہ، یا میں چیخوں چلاؤں، وہاں سے بھاگوں، اماں کے پاس جاؤں، اماں کو بتاؤں میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ وہ. کوئی نہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ سوال کر رہی ہیں، جواب سن رہی ہیں. کہنے لگی بھلا میرے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو آج تک کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں. اب یہاں سے دیکھ لیں، جو لڑکی بنا شادی کے کسی بھی لڑکے کے ساتھ بات چیت کرے، چاہے وہ اس کا منگیتر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اگر اس کے ساتھ بات کرتی ہے تو پھر وہ معذرت کے ساتھ بغیہ میں آتی ہے، بدکرداری والی بات ہے یہ. صحیح. آپ کو یا کہ مجھے نہ کہہ دے کہ اچھا باجی نے کسی کو بدکردار بولا، میرے ذہن میں فی الحال کوئی نہیں ہے. صحیح. ہر انسان خود کو خود چیک کرے، کون سا ایسا انسان ہے جو آپ میں سے غیر محرموں کے ساتھ باتیں کرتا ہے. یہ بدکاری کی علامت ہے. ہم اس کو بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، اور کیا ہوتا ہے، اور بھی کچھ ہوتا ہے شاید، وہ جو لڑکے دوست ہوتے ہیں، بوائے بیسٹ فرینڈ. تو ہمارے ہاں یہ کنسپٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس چیز کا کوئی کنسپٹ نہیں. بنا نکاح کے اگر آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے یا ماموں کا بیٹا ہے، آپ پھر با کردار انسان نہیں ہیں، آپ کے کردار میں کوئی نہ کوئی خامی ہے.
ایک تو کام کی بات کرنا ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسی چولے مارتے رہنا، کیا کھایا، کیا پکایا، کہاں جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، مجھے بازار جانا ہے میرے ساتھ آ جاؤ. کون ہوتے ہیں بھائی اس کے ساتھ اس طرح بات کرنے والے؟ تو مریم علیہ السلام کس بات پر ذرا غور کرے. کہنے لگی نہ ہی تو میں شادی شدہ ہوں کہ مجھے کوئی انسان ہاتھ لگائے، اور نہ ہی میں بدکار ہوں. میں نے آج تک کوئی بدکاری بھی نہیں کی. امیجن کریں ہم میں سے کوئی لڑکی یہ دعویٰ کر سکتی ہے اس وقت کہ آج تک مجھے کسی غیر محرم نے نہیں چھوا، یا میں نے اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی. اپنے کردار میں ذرا دیکھیں کہ ہم کتنے % بد کردار اور کتنے % با کردار ہیں. صحیح؟ یہ دیور اور جیٹ کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرنا یہ کیا ہے؟ بھائی ہے وہ آپ کا بھائی ہوتا تو اس کے بھائی کے ساتھ آپ کی شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ صحیح؟ بھائی کا بھائی بھائی ہوتا ہے، لیکن شوہر کا بھائی نہیں ہو سکتا. وہ شوہر کا بھائی ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے بیٹا. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنا ہوگا. بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے کسی نے نہیں چھوا، نہ ہی میں بد کردار ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. اس نے کہا بات تو یہی ہے، یعنی یہ بات تو صحیح ہے کہ تجھے مرد سے مقاربت کا کوئی موقع نہیں ملا، جائز یا ناجائز دونوں طریقے کے ساتھ، اور اس کے باوجود تمہیں حمل ٹھہرا، اور یہ اللہ کی اذن سے ہے. لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. یعنی اسباب کوئی نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں. معاذ اللہ، اس نے آدم کو بنایا بنا ماں باپ کے، اس نے حوا کو بنایا بنا ماں کے، اور اس نے عیسیٰ کو بنایا بنا باپ کے. وہ چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بڑا ہی آسان ہے. صحیح، میرے لیے بالکل آسان ہے، اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا رب اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ ایسے بھی سارا کچھ کر سکتا ہے. صحیح، لیکن ہمیں نقل کرنے سے منع کیا گیا. بالفرض اب میں نے مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات پڑھی تو میں اللہ سے جا کر کوئی ایسی ویسی بات کر دوں، ضروری نہیں اس سے ریلیٹڈ، اولاد سے ریلیٹڈ کوئی اور بات کر دوں جو انتہائی عقل سے خالی ہے. تو ہمیں نقل کرنے کا نہیں کہا گیا کہ آپ دعاؤں میں کسی کی نقل کریں، یا آپ درجات میں فضیلت میں کسی کی نقل کریں. آپ عمل میں کسی کی نقل کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے اجر دے دے گا. آپ بھی مریم علیہ السلام کی طرح پاک دامنی اختیار کریں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنا جسم اس حال میں اللہ کے پاس کھڑے لے کے جائیں کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی بھی بد کرداری نہیں کی. صحیح، تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو بھی ایسے اجر سے نواز دے گا جیسے اس نے پچھلوں کو نوازا. ہم کہتے ہیں ہمیں وہی چیز چاہیے جو اس کو ملی تھی، ہمیں ویسے ہی معجزہ چاہیے جیسے ان کو ملا تھا. آپ معجزات میں ویسی نقل کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا رب تو اس سے زیادہ بھی نواز سکتا ہے. آپ عمل میں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، نقل کرنی ہے تو عملوں میں کریں. اور کہا کہ اس کو ایک نشانی بنا دیں، اور اپنی خاص رحمت بھی، اس سے مراد نبوت ہے جو اللہ کی خاص رحمت ہے، یعنی ہم اس لڑکے کو نبوت بھی عطا کریں گے. وکان امرا مقضیا، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، یعنی یہی اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا، چاہے کسی کو برا لگے اچھا لگے، کوئی کس کے بارے میں کیسا بھی خیال کرے. اچھا، اب یہاں سے کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں. مثلا اللہ سبحانہ و تعالی اگر کچھ بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی سبب کا محتاج نہیں. دوسری بات، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی یونیک چیز دے، کیونکہ جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا ایک خاص کنیکشن ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کئی ایسی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں، کچھ معجزات آپ کو ملتے ہیں. اور واللہ میں بتا نہیں سکتی کہ بعض معجزات بڑے
یونیک قسم کے ہوتے ہیں. معجزہ یعنی کہ جس پر انسان کو یقین نہ ہو، ناممکن چیز جو کسی عام انسان کے لیے ناممکن ہو، اللہ تعالیٰ وہ بھی انسان کو عطا کرتا ہے. اب وہ باتیں آپ ہر کسی کو نہیں بتا سکتے، صحیح؟ وہ باتیں آپ نے کچھ خاص لوگوں کو اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، جن سے آپ کو صرف کوئی رہنمائی مل سکے. جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کو خواب بتایا تھا، تو ہر جگہ جا کر مشہوری نہ کریں. مریم علیہ السلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ فوراً سے جا کر پھر ایک جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے فوراً سے جا کے چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کیا ہے، فرشتے نے مجھے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دے گا. قطعاً نہیں. جب ان کے ساتھ ہی معاملہ ہوا اس کے بعد وہ دور چلی گئی. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی والدہ کو آگاہ کیا ہو، لیکن سب کے بارے میں نہیں آتا. صحیح؟ اگر آپ دین کا کام بھی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ایون کہ اگر آپ عبادات میں آگے ہیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ ایسے خواب دکھا سکتے ہیں بڑے یونیک قسم کے ہوں. آپ کے دماغ میں بعض اوقات اس طرح کے آئیڈیاز آ سکتے ہیں، آپ کے بڑے بڑے خواب ہو سکتے ہیں کہ مجھے لائف میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. لوگوں کو نہ بتائیں، لوگ بھی مار دیتے ہیں. صحیح بات ہے. سوری، میرا خیال آج میں زیادہ ہی پنجابی بولنے لگی ہوں. یعنی لوگ اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. صحیح، کسی کام کا نہیں چھوڑتے. اب بالفرض اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا، کیونکہ جب آپ قرآن پڑھنے آتے ہیں بعض چیزیں آپ کو زیادہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، چاہے آپ سے بڑی عمر کے لوگ ہوں، ان کو شاید وہ نہ آتی ہوں. بعض اوقات بہت سے سوالات ہوتے ہیں جن کا آپ کو جوابات آتا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کا اللہ تعالیٰ حافظہ بہت تیز کر دیتے ہیں. آپ ایک ٹائم میں ایک چیز پڑھتے ہیں اور آپ کو فوراً سے یاد ہو جاتی ہے. اس کا کیا مطلب کہ ہم ہر کسی کو بتاتے ہیں کہ ہمارا حافظہ اتنا تیز ہے؟ قطعاً نہیں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ بات طے ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے لیے نکل پڑے کسی خاص کام کے لیے، جیسے مریم علیہ السلام نکلی تھی، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے لیول پر یا بڑے لیول پر یا ہائی لیول پر اس کو کچھ ایسی یونیک چیزیں عطا کرتے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اب اس انسان کو اپنے پیٹ میں اس بات کو ہضم کرنا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے. صحیح؟ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ پر چلی گئیں. بہت دور چلی گئیں، لوگوں سے وہ جل چلی گئیں. صحیح؟ تاکہ کوئی ان کو دیکھ کر ایسی ویسی باتیں نہ بنائے کہ ہاں یہ تو عبادت خانے میں تھی، دیکھ لیے اس کا انجام. اچھا ہوا ہم اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجتے، آج کل تو حالات ہی بڑے خراب ہیں. یہاں زکریا علیہ السلام پر کوئی بات آتی کہ انہوں نے اچھے سے دھیان نہیں رکھا، کیسا خالو ہے، ایک بھتیجی کا دھیان نہیں رکھ سکا، بھتیجی نہیں شاید بھانجی ہوتی ہے، بھانجی کا خیال نہیں رکھ سکا، اس طرح کی باتیں کرتے. صحیح؟ تو یہ چیز مناسب نہیں تھی، لہٰذا وہ وہاں سے دور چلی گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. پھر درد زہر اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا. پریگننسی پین. بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی. اب کیا ہوا، وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس آئیں، یعنی اس کا سہارا لیا. اب یہ آتا ہے کہ وہ دور کی جگہ پر چلی گئی، وہیں جا کے رہنے شروع ہو گئیں. پھر جب پریگننسی کا وقت، ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو اس کے بعد وہ ایک اس تنے کا سہارا لے کر آئی نیچے اور بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی. موت کی آرزو اس ڈر سے کی کہ میں بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح سے مطمئن کروں گی. ہو سکتا ہے ان کو زیادہ شدید درد ہو اس وجہ سے، لیکن زیادہ صحیح رائے یہی ہے کہ وہ اس بات کی وجہ سے ڈر رہی تھیں کہ بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح سے مطمئن کروں گی، جبکہ میری بات کی تو کوئی تصدیق بھی کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اور یہ تصور بھی روح فرسا تھا کہ کہاں میری شہرت ایک عابدہ اور زاہدہ کے طور پر ہے اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھہروں گی. صحیح؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو چیز عطا کی تھی، اس سے پہلے ان کی صفائی کے لیے سارا انتظام کر دیا تھا کہ مریم پر کوئی بھی بات نہیں آئے گی. لیکن مریم علیہ السلام کو پہلا نہیں بتایا، بس کہہ دیا کہ تمہارے رب نے کیا آسان ہے، ہم اس کو نشانی بنائیں گے، بس وہ ہم پہ چھوڑ دو، تم بس اپنا کام کرو. تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آرزو کی. لیکن اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ اگر بالفرض انسان کو زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو وہ یہ کہنا شروع ہو جائے کہ کاش میں مر چکی ہوتی. صحیح؟
یا میرے پاس زندگی نہ ہوتی ابھی، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوتا. نہیں، ہمیشہ اچھے الفاظ استعمال کریں. صحیح، ان کی کنڈیشن ہی ایسی تھی، بنتا تھا، لیکن کنٹرول ہونا چاہیے انسان کا خود پہ. صحیح، وہ اپنے آپ کو اس طرح کی باتیں کہنے کی بجائے اللہ سے خیر مانگے، یا اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے اس کام کو آسان کر دیں، آپ لوگوں کے شر سے مجھے بچا لیں، آپ لوگوں کی نظروں میں جو میرا مقام ہے اس کو قائم رکھیں. صحیح. اور یہ چیز بھی ایک بالفرض نارمل ہے کہ اگر کوئی انسان دینی لحاظ سے مشہور ہو جائے، پھر اس کے کردار پر کوئی بات آنا یہ بہت بڑی چیز ہے. یوں کہہ لیں کہ پھر اس شخص کی تبلیغ کا بھی کوئی اثر نہیں لیتا. ہاں دیکھے تمہیں کیسی بد کردار عورت ہے، معاذ اللہ، تمہیں پتہ ہے کتنے پانی میں ہو تم. وہ کیا کہتے ہیں، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یا شاید 100 چوہے کھا کے، جو بھی ہے. بہرحال اس طرح کی باتیں کرنا. اب یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ایک عورت کو یا ایک داعی دین کو اپنے کردار کے معاملے میں بڑا درست ہونا چاہیے، صاف، واضح اور بڑا محتاط ہونا چاہیے. امام بخاری ایک بار سفر کر رہے تھے تو کسی شخص نے ان کے پاس اشرفیاں دیکھ کے کہا اس سے یہ اشرفیاں لیتا ہوں، اور اونچی اونچی آواز میں کہنے لگ گیا بخاری نے میری اتنی اشرفیاں لے لی، اور میرا خیال ہے وہ 1000 کے قریب تھی. تو امام بخاری نے وہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کو دریا میں بہا دیا، سمندر میں. تو اس آدمی نے بعد میں جب ساری چیکنگ کی گئی کسی سے نہ ملا، کہنے لگا وہ اشرفیاں کدھر ہیں جو تمہارے پاس تھی؟ امام بخاری نے کہا کہ وہ میں نے سمندر میں بہا دی. کہنے لگا کیسے بے وقوف انسان ہو، سمندر میں کیوں بہا دی؟ امام بخاری نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے میرا کردار بڑا ضروری ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے یہ کہہ کر حدیث ٹھکرا دیں کہ امام بخاری تو جھوٹا ہے، معاذ اللہ. تو ایک داعی دین کو یا اللہ کی جو قریب شخص ہے اس کو اپنے کردار میں بڑا واضح ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے. آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کے کردار پر کوئی بات نہ آئے. اکا دکا لوگ اگر کریں بھی تو وہ بس ان کے لیے پھر اللہ آپ کو کافی ہے. صحیح، کوئی اگر ایسی بات کر دے آپ کے بارے میں پھر اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، لیکن اپنی طرف سے آپ پوری کوشش کریں کہ میرے اوپر اس طرح کا کوئی ٹیگ نہ لگے جس کی وجہ سے لوگ میری صحیح تبلیغ کو بھی ٹھکرا دیں. صحیح، میں نہیں چاہتی کوئی مجھے کہے کہ اچھا یہ لڑکی بڑی لالچی ہے، بس یہ نام چاہتی ہے، پیسہ بٹورنا چاہتی ہے. میں نہیں چاہتی کوئی اس طرح کا نام مجھ پر آئے. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، مجھے بڑے لیول پہ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. مجھے اللہ کے لیے وہ کام کرنا ہے جو بڑی مشقت والا ہے، بڑی ایمانداری کے ساتھ مجھے اللہ کا کام کرنا ہے. کوئی انسان کو میں ایسا موقع دینے کی نہیں کوشش کروں گی کہ وہ مجھ پہ بات اٹھائے. اگر کوئی کرے تو پھر وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے. صحیح. آگے پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تسلی دی. ان کے پاس ان کی والدہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی کیئر کی. ان کو بتایا کہ اچھا کیا چیز کھانی ہے تم نے، کیا چیز پیو، اس کے پینے اور کھانے کے لیے اس کو چیز فراہم کی تاکہ وہ فریش ہو سکے. ظاہری بات ہے ان کے پاس کوئی تو تھا تو نہیں نا کہ جو ان کو بتاتا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. جو عورتیں پہلی بار ماں بنتی ہیں کبھی آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ انہیں کس کس طرح سے ہر معاملے میں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. تو مریم علیہ السلام کے پاس کوئی تھا ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ان کو گائیڈ کیا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ باقیوں کے لیے بھی بہت سے سبق ہوں گے، وہ انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم.